اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم ومن لم نون ساکن کے بعد یا ملون کلامہ ادغام الگنہ ہوگا، میم کے بعد یا اظہار شفوی ہوگا، تو حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا کافہ اکفا حقیقی ہوگا، میم پر اظہار ہوگا، تو اولین ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یا ملون کا یا ادغام مع الگنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا کافہ اکفا حقیقی ہوگا، صاد حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ ساکن جھٹکا کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تا ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں تو وقف نہیں کرنا ہے، اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے اس صورت میں۔ فَمِمَّا میم مشدد پر گنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد میم آیا ہے، ادغام مع الگنہ ہوگا۔ ملکت کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچ رہے ہیں، ای یالین ہے، ما الف مدہ ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم مشدد آیا ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، نون پر اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا آیا ہے۔ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ مؤمناتی یہاں پر حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر وقف مطلق ہے، رکنے کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا۔ واللہ اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ اعلم کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنے، عین ساکن کو ہلانا ہے، بھی ایمانکم، ای یا مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نکم میم ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اخفاء شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد متحرک با آیا، یہاں پر وقف مطلق ہے، آپ رک سکتے، ملا کر بھی پڑھ سکتے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض بعضکم ضاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، یہاں پر چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، قلب ہوگا، اکفے شفوی ہوگا، ضاد ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں پر بھی پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت اکفے حقیقی ہوگا۔ بعضکم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فانقحوہن ہو واو مدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اکفا کا کافی اکفا حقیقی ہوگا، ہو واو مدہ ہے، نون مشدد پر گنہ ہوگا، بِإِذْنِ
کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. اہلہن نون مشدد پر غنہ ہوگا، یہاں پر بھی نون مشدد پر غنہ ہوگا. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اجورہن رو واو مدہ ہے، یہاں پر بھی رو واو مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی پر پڑھا جائے گا. نون مشدد پر غنہ ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. محصنات صاد مستعلیہ ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد غائن ہے، اظہار حلقی ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. غیالین ہے، را پر پڑھا جائے گا. سین اور حا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد یرملون کا واو ادغام مع الغنہ ہوگا. لا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. متخذاتی باقی کسی بھی ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. اخدان دا الف مدہ ہے، خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی وقف جائز ہے. ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا. فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا الف مدہ ہے، یہ مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد پر غنہ ہوگا. فإن نون ساکن کے بعد حمزہ آیا، اظہار حلقی ہوگا. تیالین ہے. بفاحشۃ فا الف مدہ ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا آیا، اخفا حقیقی ہوگا. فعلیہن نون مشدد پر غنہ ہوگا. لیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. نصف صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. ما الف مدہ ہے. علی المحصنات صاد مستعلیہ ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھے گی. من العذاب ذا الف مدہ ہے، با ساکن پر قلقلہ ہوگا وقف کی صورت میں. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم. ذالک ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لمن نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا خا ہے، اظہار حلقی ہو، خا پور پڑھا جائے گا. خشی العنت کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. منکم نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا، میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وأن نون ساکن کے بعد حروف اخفا کتا اخفا حقیقی ہوگا. صاد مستعلیہ ہے، پر پڑ جائے. برو را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے. رو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا بھی مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. خیالین ہے، تنوین کے بعد یرملون کا لام ادغام ہوگا باللہ گنہ. را پر پڑھا جائے گا دو پیش کی وجہ سے.
میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ واللہ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غفور الرحیم، غین مستعلیہ ہے، فو واو مدہ ہے، را پر پڑا جائے گا دو پیش کی وجہ سے، یہ را بھی پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، تنوین کے بعد یا رملون کا را ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا، حی یا مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ یہاں پر وقف تام ہے الحمدللہ۔ یہاں پر رکوع نمبر 4 سورۃ النساء کا کمپلیٹ ہوا۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پر آج ہم نے رکوع نمبر 4 ود تجوید کمپلیٹ کیا۔ انشاءاللہ آگے ہمیں رکوع نمبر 5 کی کلاس ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔